والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المكين المتين الحفيظ الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والقانتين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. خطبہ حاضہ کے بعد میں نے قرآن مجید والفرقان حمید والبرہان رشید کی 29ویں پارے کی دوسری آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. لم یلد ولم یولد کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی تلاوت کی ہوئی آیت کے تحت مجھے حق کہنے ہم سب کو حق سننے سن کر اس کو قبول کرنے یاد رکھنے اور اسی پر عمل کرنے کی نیک توفیق و رفیق عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسول و آل رسول میں گنبد خضرا کی طرف لو لگاتے ہوئے تصور مدینہ میں کھو کر اگرچہ ہم مسجد نگینہ میں بیٹھے ہیں مگر تصور یہ کریں کہ ہم شہر مدینہ کے میدان میں حاضر ہیں. مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے اور اس درود کی کڑی کے صدقے میں اللہ تعالی مرحومہ کی قبر پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. اس نیت سے پورا مجمع اول سے لے کر آخر تک دائیں سے لے کر بائیں تک مل کر میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر بڑے صلی اللہ علیہ
مطلسوں کم خواب کی پوشاک پہ ناسان ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نام احمد کا زباں پر سخن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا جو پڑھے گا صاحب 9 لاکھ کے منہ پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ اس درود کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سارے بیٹھنے والوں کی حاضری مدینہ منورہ میں فرمائے، اور اسی درود کے صدقے میں مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہم گنہگاروں کی سکرات کے وقت آسانی، قبر میں روشنی اور محشر میں بخشش کا ذریعہ بنا۔ رب ذوالجلال اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت، وہی ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا، والحیات الدنیا، اور زندگی کو پیدا فرمایا، والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور جس نے زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم اس وجہ سے، ایکم احسن عملا تاکہ تم اچھے اعمال کے ساتھ پرکھے جاؤ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج یہ تو کل ہماری بات ہے، آج یہ تو کل ہماری باری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مجید والفرقان حمید نے جگہ جگہ پر موت کا تذکرہ فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی باتوں میں، حدیثوں میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو موت کے تعلق سے جگہ پر جگہ آگاہ فرمایا، یہاں تک کہ ایک جگہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں موتو قبل ان تموت۔ اہل علم کی اس بات پر میں توجہ چاہتا ہوں، نبی نے ارشاد فرمایا مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ موتو قبل ان تموت، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ مطلب یہ نہیں کہ خودکشی کرنی چاہیے، مطلب یہ نہیں کہ انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی زندگی کو خود بخود کنارہ کشی اختیار کر لیں، مطلب ہرگز یہ نہیں، مطلب یہ ہے اے دنیا میں جنم لینے والوں، اے دنیا میں آنے والوں، یاد رکھو جیسا کہ رب نے کلام میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، زندگی سے پہلے موت کا ذکر آیا ہے۔ زندگی کا ذکر فرمانے سے پہلے رب قدیر نے لفظ موت کا ذکر فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے دنیا میں چاہے تیری کتنی بھی شہرت ہو، دنیا میں چاہے تیرا کتنا ہی چرچا ہو، دنیا میں چاہے تیری کتنی ہی پراپرٹی ہو، دنیا میں چاہے تیرا کتنا بھی بینک بیلنس ہو، دنیا میں چاہے تیرا کتنا بھی نام ہو، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک لمحہ ایسا آئے گا، ایک وقت تیرے قریب ایسا آئے گا تو موت کا شکار ہوتے نظر آئے گا۔ اور جس طریقے سے آج تو میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے دوسروں کی میت کی خبر دوسروں تک پہنچاتا ہے، میرے پیارے اٹھ اس سے پہلے کہ کوئی اور تیری میت کی خبر دوسروں تک پہنچانے لگے، اٹھ جا۔ میرے امام نے کہا اندھیرا گھر اکیلی جان دل اکتا تھا، اٹھ پیارے وہ گھڑی آنے والی ہے، اٹھ پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم نے اور آپ نے اس زندگی کے اوپر غور کیا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے اس زندگی کے اوپر غور و فکر کیا؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس زندگی کو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ رب کی رضا میں، رب کی خوشنودی میں، رب کی رضا میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، ہمیں نہ بیلنس جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ ہمیں دنیا میں عیش و عشرت کے لیے بھیجا ہے، نہ ہمیں دنیا میں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے رب کا کلام اس بات کو سورج کی روشنی کی طرح اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس کے لیے صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے۔ اے پیارے انسان، ذرا
اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ تو صحیح، اے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے والے، اے اپنی جوانی پر اترانے والے، اے اپنی بینک بیلنس پر سینہ کھول کر تان کر زمین پر اکڑ کر چلنے والے، اے اپنی جائیداد پر یا اپنی رشتہ داری پر یا اپنے وقت اور دبدبے پر دنیا کے سامنے اکڑ کر چلنے والے، ذرا سوچ تیری حیثیت کیا تھی، ذرا سوچ ایک وقت وہ بھی تھا کہ بغیر ہلائے تو ہل نہ سکتا تھا، ایک لمحہ تیرے اوپر سے ایسا بھی گزرا ہے اگر تو کسی گیلی جگہ پر پیشاب کر دیتا تھا، تیری ماں محبت میں جب تک اس گیلی جگہ سے ہٹاتی نہیں تھی تو ہٹتا نہیں تھا، تو روتا تھا، بلبلاتا تھا، چلاتا تھا، مگر اس وقت بھی تیرے رب نے تیرے اوپر کرم فرمایا، اس وقت بھی تیرے رب نے تیرے اوپر اپنا فضل و کرم فرمایا، تیری محبت تیرے ماں کے دل میں ایک بیٹے کی شکل میں ڈال دی، اب تو روتا ہے، تیری ماں تجھ کو آغوش محبت میں تھما لیتی ہے، یہ رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ رب کا فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ رب کا ہم گنہگاروں پر احسان نہیں تو اور کیا ہے، یہ رب کی نوازش نہیں تو اور کیا ہے، ارے تو نے میرا مولا چاہتا کسی اور ساتھ پاتھ میں بھی تجھے پیدا کر سکتا تھا، میرا مولا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، رب قدیر ہر شے پر قادر ہے، اے انسان، اے غافل انسان، ذرا سوچ تو صحیح، اگر تجھے کسی نالی کا کیڑا مکوڑا بنا دیتا، یا انسان تو بنایا چلو مان لیتے ہیں، مگر اور جیسا بنا دیتا کہ کسی پتھر کے سامنے یا کسی مورت کے سامنے یا اگتے سورج کے سامنے یا ڈوبتے سورج کے سامنے یا کسی ندی اور نالے کے سامنے یا کسی طاقتور پہاڑ کے سامنے یا کسی عظیم الجثہ طاقت کے سامنے تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا، اے انسان شکر کر تجھے اشرف المخلوقات میں پیدا کر، انسان ماں کر رکھا بے رب کریم، اے بولے ہوئے انسان آجا، تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، آجا تیرا رب کا کرم بہت بڑا ہے، تو سوچ تو صحیح تیری کیا حیثیت تھی، مگر یہ رب کا فضل ہوا مچل کے رہے، یہ رب کا کرم ہوا، تجھے جانوروں میں بھی نہیں، تجھے عام انسانوں میں نہیں، تجھے پتھروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہنے والوں میں نہیں، تجھے ندی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہنے والوں میں نہیں، تجھے اگتے سورج کے سامنے اس اگتے سورج کو اپنا معبود بنا ماننے والوں میں نہیں، ڈوبتے سورج کو اپنا خدا تسلیم کرنے والوں میں نہیں، دہدہاتے ہوئے درخت سینہ تان کے کھڑے ہوئے درختوں کو اپنا معبود ماننے والوں میں نہیں، تجھے اس گروہ میں پیدا فرمایا جس گروہ اس گروہ میں پیدا فرمایا، اللہ اکبر، تو سجدہ کرے گا زمین پر اپنے رب کی پاکی بیان کرے گا، ارے ایک مرتبہ پڑھے گا سبحان ربی الاعلی، تجھے وہ خدا ملا ہے، اس کے جواب میں تیرا رب ایک بار نہیں 70 مرتبہ فرمائے گا یا ولی، اے بول، اے میرے بندے، اے میرے پیارے، اے میرے بندے، ذرا اپنی قسمت پہ تو ناز کر، ذرا اپنے مقدر پہ تو ناز کر، ذرا اپنی قسمت کو تو دے، اپنے نصیبے کو تو دے، کیوں اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے، کیوں اپنی زندگی کو عیاشیوں میں گزار کر آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے، کیوں زندگی کی رنگینیوں میں رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے، آجا میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اکبر کا
کبیرہ، پھر کرم بالائے کرم ہوا، جیسے ہی تیرا جنم ہوا. یہ جنم بھی انسانوں کا ایسا ہے، اگر پیدا ہونے والا بچہ نہ آواز نکالے، نہ روئے، نہ چلائے، دوسری ٹینشن میں آ جاتی ہے. جس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے وہ فکر میں ہو جاتا ہے کہیں بچہ کی سانسیں تو چالو ہے کہ نہیں، کہیں بچہ مردار کا جنم نہیں لیا ہے. اگر آپ نے ہاسپٹلوں کا رخ کیا ہو یا کسی کی ڈیلیوری کے تعلق سے میسج لیا ہو، بچہ نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو الٹے پاؤں لٹکا کر، یعنی اس کے دونوں پیر پکڑ کر پیٹھ پر تھپ تھپاتا ہے کہ بچہ آواز نکالے، جس سے گھر والوں کو میسج پہنچ جائے کہ یہ مردہ نہیں زندہ ہے. رب کا قلم ہوا، تو نے آواز نکالی اور تو نے اس گھر میں جنم لیا جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا درس دیا جا رہا ہے. تو نے اس گھر میں جنم لیا جس گھر میں رب قدیر کی عبادتیں کی جاتی ہے. تو نے اس گھر میں جنم لیا جس امت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک زبان سے جملے نکالا کرتے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے انسان ذرا اپنے پوسٹ تو دیکھ، اپنی فضیلت کو تو سمجھ، اپنے مرتبے کو تو پرکھ، اپنے اسٹیٹس کو تو جان. رب قدیر کے تجھے کتنے احسانات ہیں، مولا کریم کے تیرے تجھ پر کتنے احسانات ہیں. اسی پر بس نہیں، اسی پر حد نہیں. اللہ تعالیٰ نے اور کرم فرمایا. جب تجھے تکلیف پہنچتی تھی، تجھے تکلیف کہ تجھے تیرے پیٹ بھرنے کے لیے بھی تیرے آنے سے پہلے دودھ کی شکل میں 2 نہریں تیری ماں کی چھاتیوں کو آباد کر دیا، چھاتی کی شکل میں تیرے لیے خوراک کا انتظام کیا گیا. ارے جب تو بے بس تھا، ارے جب تو بالکل لاچار تھا، بالکل تو ناتوا تھا، تب بھی تیرا رب کا کرم تیرے ساتھ تھا، تب بھی تیرے رب کی رحمت تیرے ساتھ تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، اسی پر بس نہیں بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، بچہ جب بڑا ہوتا ہے دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو دھول دیتا ہے، اپنی عمر کو بڑھاتا ہے. آج تک تو ہم یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہوتے ہیں، مگر آئے بزرگان دین کا کیا قول ہے؟ بزرگان دین اس جگہ پر کیا فرماتے ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ہم بڑے نہیں ہوتے بلکہ اصل میں دیکھا جائے تو ہم چھوٹے ہوتے ہیں. لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. وہ انسان 55 سے 55 تک پہنچ گیا یا 55 سے 75 تک پہنچ گیا، یہ بڑا نہیں. صوفیاء فرماتے ہیں اس کی زندگی سے کے اتنے سال کم ہو گئے، بس اس کو اب چند ہی سال اس دنیا میں یا چند ہی مہینے اس دنیا میں رہنا ہے. اے پیارے، تجھے جوانی کی دولت دی گئی، تجھے جوانی جیسی عظیم طاقت عطا کی گئی، تجھے جوانی میں رب قدیر نے جوانی جیسی عظیم ایک پاور دیا گیا، مگر اس جوانی کی تو نے احترام نہ کیا، اس جوانی کی تو نے قدر نہ کی. ارے جوانوں، جوانی گزارو مگر ایسے جیسے ہمارے اسلاف نے گزاری ہے، ایسے جیسے ہمارے بزرگان دین نے گزاری ہے. اور یہ صرف جوانوں پر میں کیوں بولتا ہوں، صرف جوانوں کی بات کو لے کر کیوں فوکس کرتا ہوں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں بوڑھے ہونے کے بعد تو دل اٹھتا ہے گھر میں، بچے پریشان کرتے ہیں، آنا ہی ہے، مگر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی جوان لڑکا کلیئر جوان بارگاہ ربوبیت میں اپنا سجدہ پیشانی اپنی بارگاہ رب میں جھکاتا ہے، بروسے کے 70 سجدوں سے بہتر اس جوانی کا ایک سجدہ
آہستہ ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے اکثر میں کہتا ہوں آجا تیرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے. ارے آجا تیرا رب کا کرم بہت بڑا ہے. آؤ ہمارے بزرگان دین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے جوانی بشر کی, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے جوانی کے ایام گزارے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوانی کو کیسے رب کی نعمت سمجھا, حضرت علی ابو الحسن خیبر سکن فاتح خیبر سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا. آج کا جوان تو اذان ہو رہی ہے, مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, مگر آج کا جوان ہے موبائل میں فیس بک پر لگا ہوا ہے, موبائل میں یوٹیوب پر اپنا ٹائم گزارتا نظر آ رہا ہے, یا کسی اور ٹائم میں اپنے ٹائم کو پاس کرتا نظر آ رہا ہے. نہ نماز کا خیال ہے, نہ اذان کا خیال ہے, نہ رب کی بندگی کا خیال ہے, نہ رب کو راضی کرنے کا خیال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے ایک وہ بھی تھے اللہ اکبر, صرف ایک نماز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آج علی کی نام پر علی علی کہہ کر اپنے سر کو ڈھونڈ, اپنے سر کو گھمانے والوں, اور علی علی کے نام پر نوٹوں کی بارش کرنے والوں, اور علی علی کے نام پر اپنے آپ کو اپنے جیب سے پیسوں کو اڑانے والوں, ذرا کان کھول کر سنے, اور چمڑے کے کان نہیں دل کے کانوں سے سنے. حضرت علی کا کیا درس ہے, حضرت علی کا کیا کیریکٹر ہے, حضرت علی نماز کے تعلق سے کتنا خیال رکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں علی کی کیا شان بیان کروں, میں یہ سینہ ٹھوک کر پورے ہوش میں ایمان کے جوش میں یہ بات کہتا ہوں, کوئی ماں ایسا بیٹا ہی نہیں جنم سکتی صبح قیامت تک. یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, دنیا میں صبح قیامت تک لاکھوں پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے, مگر علی جیسا کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ صبح قیامت تک ہو سکے گا. کیونکہ علی پیدا ہوئے کعبے کی 4 دیواروں میں اور شہید ہوئے تو اللہ کے گھر میں. کون ایسی پوسٹ پا سکتا ہے, کون ایسا مقام پا سکتا ہے, کون ایسا مرتبہ پا سکتا ہے. درود پاک پڑھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے, بڑا اسٹیٹس ہے. رب قدیر نے بڑے مرتبوں پر فائز فرمایا ہے. ارے میرا تو ایمان اور ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ. ذرا پیدائش کے تعلق سے بات سماعت کر لیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی پیدا ہوئے, ماں کی گود سے دنیا میں تشریف لائی. اب جیسا کہ میں نے کہا, بچہ اگر روتا نہیں تو خوش ہونے والوں کو رلا دیتا ہے. بچہ اگر آواز نہیں کرتا تو خوشی کے غم میں, خوشی میں جھومنے والوں کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے. علی پیدا ہوئے آنکھیں بند ہیں, علی پیدا ہوئے آنکھیں بند ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے دیکھا بیٹے کی آنکھیں بند ہے. کئی عورتوں نے دیکھا بیٹے کی آنکھیں بند ہے. پیدا کہاں ہوئے؟ کعبے کی 4 دیوار میں, مگر آنکھیں بند ہے. ذرا عشق کا
رجحان میں اپنے علی کی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ طواف کعبہ کرتے ہیں، اپنی نیکیوں پر اتراتے ہیں، اپنے مقام کو نہ جانے کچھ سمجھتے ہیں، اور نہ جانے اپنی بندگی اگر انسان بچپن کے بعد مسجد میں آئے اپنے آپ کو زین العابدین سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو وقت کا بہت بڑا عبادت گزار سمجھتا ہے۔ ارے وہ کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے ہر انسان کی آنکھیں ترستی ہے، ارے زندگی کی معراج ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے، کعبے کو اگر دیکھتے ہیں اور پہلی نظر پڑتی ہے، قربان چاہیے محمد صادق کے جملوں پر، قربان چاہیے اللہ کے رسول کے ارشادات پر، قربان چاہیے درس رسول پر۔ نبی فرماتے ہیں اگر کعبے کی فرسٹ نگاہ پڑتی ہے، پہلی نگاہ میں بندہ چاہے کتنا مومن ہے، کتنا گناہگار ہے، کتنا سیاہگار ہے، کتنا خطاکار ہے، کتنوں کی پتھاری پھیلا کر یہاں پہنچا ہے، دیکھا نہیں جاتا، بس عظمت کعبہ کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں پتھاری پھیلا کر پہنچنے سے مراد کچھ لوگ زیادہ سمجھ لیتے ہیں کہ پتھاری پھیلا کر بھی جائیں گے لیکن جائیں گے سے، مطلب یہ نہیں۔ جاؤ، جانا کمال کی بات ہے مگر حلال جاؤ، جانے میں کوئی اعتراض نہیں، اللہ بار بار بلائے، بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا علماء کرام کا ایک سطح کا خیال موجود ہے۔ حاجی آج کا تصور تو یہ خیال ہے، اور میں نے آپ کے گاؤں میں آ کر یہ تصور کیا کہ ایک سگنیچر کی کتنی قیمت ہے، ایک صحیح کی قیمت میں نے پنتھوڑے میں آ کے جانا، ایک سگنیچر صحیح کی قیمت میں نے تو کتنی کر دی نکاح کی سرٹیفکیٹ پر، لیکن کچھ نہیں لیا۔ میں نے تو یہاں آ کے پتا چلا کہ اتنی سگنیچر مہنگی ہے، سگنیچر کا بھی اتنا بھاؤ ہے، اتنا مارکیٹ ہے، آپ کے گاؤں میں آ کر پتا چلا۔ خیر عقل مند کا اشارہ کافی، زیادہ کھل کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، مگر یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، رب نے حج کا موقع میسر عطا فرمایا، حج کا موقع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے بھائی کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے محدث آپ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا آپ تک پہنچتے تھے۔ وقت کے بہت بڑے عابد بھی گزرے ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی بھی گزرے ہیں، مگر آؤ حج کیسے ادا ہوتی ہے، رب کیسے راضی ہوتا ہے، رب کے دربار میں کیسے پہنچا جاتا ہے، رب کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ آج تو انسان آج تو یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے مائک کا یوز کر کے کسی کو بھی الو بنا لوں گا، یا کسی کو بھی دبا لوں گا، یا کسی کو بھی بے وقوف بنا لے گا۔ یاد رکھنا میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تجھے جوانی کی طاقت بخشی ہے، تجھے تیرا مائنڈ اگرچہ کام کرتا ہے، مگر ایک لمحہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک بڑی گھڑی ایسی آئے گی جب تیرا مائنڈ بھی کام کرنا بند ہو جائے گا، تیری نظریں بھی کم ہو جائے گی۔ خیر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوری زندگی کے پوچھی کو جمع کیا، اپنی زندگی کی کمائی کو جمع کیا، اور نفل ہستی کچھ علماء کرام کی تحقیق کے مطابق اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ حج کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جیسے ہی حج کا ایام قریب آئے مکے کا دیدار کروں گا، کعبے کا طواف کروں گا، آب زمزم نوش فرماؤں گا۔ میں خوش ہوں، جتنی بھی اس سے پہلے بھی زیارت
ہوئی، یہ جاگ، اور اس سے پہلے بھی دنیا والے یہ نہ سمجھے کہ انسان مرنے سے پہلے کسی بیماری میں ملوث ہوتا ہے تو ذلیل ہو کر جاتا ہے، نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، شہید کی 30 قسمیں ہیں، 30